کہ یونیورسٹی جس کی وجہ سے یہ بحران ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی ملازمین افیکٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے طالب علم افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس موضوع پر کوئی بات بھی نہیں کر رہا، نہ اس میں صوبائی حکومت کسی وائس چانسلر سے پوچھتی ہے، نہ ہی اسے کسی کو فورس لیو پہ بھیجتی ہے۔ سلیکشن بورڈ انتہائی متنازع سلیکشن بورڈ ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ شواہد موجود ہیں۔ اس میں جو لوگوں کی بھرتیاں کی گئی ہیں، جن لوگوں کو پروموشن کی گئی ہیں، اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال کے متعلق ایک رائے یہ تھی کہ وہ ایک ایماندار آفیسر تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یونیورسٹی کو چلایا، تو اس پہ انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ان پہ کوئی سیاسی پریشر ہوگا یا کوئی اور محرکات ہو شاید سکتے وہ ہیں؟ اس لیے کہ فی الحال جو ہے وہ جبری رخصت پہ چلے گئے ہیں اور پھر کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے اور کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ سلیکشن بورڈ تو وہ کر کے گئے تھے، سلیکشن بورڈ تو کر کے گئے ہیں بالکل۔ یونیورسٹی کے اندر جو بھی غلط کام ہوئے ہیں، چاہے ایک سالہ دور میں ظفر اقبال نے کیے ہیں یا پچھلے کئی سالوں سے مسلسل ہوتے رہے ہیں، ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ جو ظفر اقبال صاحب سے ناراض تھے وہ اس لیے خوش ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ چلے گئے، انہیں ہم نے نقصان دیا، لیکن سلیکشن بورڈ کے جو تحفظات، اتنی باتیں ہو رہی ہیں اور اتنا کچھ سامنے آ رہا ہے، تو اب کوئی مینا خان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے اپنی اہم پالیسی بیان میں سلیکشن بورڈ کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی، ہمارے تحفظات کی تو بات ہی نہیں کی، ہمارے اعتراضات سوالات کی بات نہیں کی۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر ظفر تھے وہ خود بہادر شاہ ظفر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا میزبان عرفان مغل ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ابو المعظم ترابی موجود ہیں۔ آج پھر ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں گومل یونیورسٹی کے مسائل پر اور گومل یونیورسٹی میں پیدا شدہ بحران کے حوالے سے کہ اس وقت گومل یونیورسٹی کس جانب جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک ایسی مادر علمی ہے جس سے ڈیرہ اسماعیل خان کا مستقبل وابستہ ہے، جس نے ڈیرہ اسماعیل خان میں تعلیم کے فروغ میں ایک بہت بڑا اور اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی تشویش ہوتی ہے، گومل یونیورسٹی سے جو متعلقہ لوگ ہیں، بلکہ ڈی اے خان کے ہر گھر کا ہر شہری اس سے تشویش میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس ادارے کو اچھے انداز میں چلنا چاہیے، لیکن یہ ادارہ جو ہے، جیسے ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور آج پھر کہتے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کی پالیسیوں کی بدولت مشکلات کا شکار ہے۔ بہرحال آج آپ کے ساتھ دو باتیں جو ہمارے خیال میں تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اس پہ ہم تجزیہ بھی کریں گے اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ آپ کے فیڈ بیک کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ڈی اے خان کے۔ تو اس وقت دو باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں جو گومل یونیورسٹی کے مسائل کی بنیادی وجہ ہیں موجودہ حالات میں۔ ایک تو موجودہ سلیکشن بورڈ جو 2026 میں کیا گیا اور دوسرا جعلی ڈگریوں والا کیس۔ صوبائی حکومت نے وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر اقبال کو فورس لیو پر بھیجا ہے 3 ماہ کے لیے اور انکوائری کے لیے 3 الزامات عائد کیے تھے۔ یہ دو جو اہم ایشو ہیں وہ ان تینوں الزامات میں شامل نہیں ہیں۔ تو اس پر میں ترابی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جس کی وجہ سے یہ بحران ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی ملازمین افیکٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے طالب علم افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس موضوع پر کوئی بات بھی نہیں کر رہا، نہ اس میں صوبائی حکومت کسی وائس چانسلر سے پوچھتی ہے، نہ ہی اسے کسی کو فورس لیو پہ بھیجتی ہے۔ سلیکشن بورڈ انتہائی متنازع سلیکشن بورڈ ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ شواہد موجود ہیں۔ اس میں جو لوگوں کی بھرتیاں کی گئی ہیں، جن لوگوں کو پروموشن دی گئی ہیں، اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جعلی ڈگریوں والا معاملہ ہے وہ بھی انتہائی متنازع ہے۔ تو جناب ترابی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ دو اہم جو ایشوز ہیں ان پر نہ تو صوبائی حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے اور نہ ہی اس پہ یونیورسٹی کی انتظامیہ بات کر رہی ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیے جی، ہمیشہ گومل یونیورسٹی میں لابیز کام کرتی رہی ہیں اور ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ایک سائڈ پہ ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لیے خوش ہیں کہ ظفر اقبال بلوچ صاحب جو ہے وہ جبری رخصت پر چلے گئے ہیں تو ان کا راستہ صاف ہو گیا، ان کا راستہ کھل گیا، اور بعض لوگ اس لیے ناراض ہیں یا خفا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ظفر اقبال بلوچ صاحب کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا اور ہمارے راستے بند ہو گئے تھے۔ تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اچھا، مفادات کا ٹکراؤ بھی بدقسمتی سے اتنا خود غرضانہ اور ظالمانہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں، میرا فائدہ کہاں ہے، میرا مفاد کہاں ہے۔
تو اجتماعیت کی بات نہیں ہے، ادارے کی بات نہیں ہے، مادر علم کی حیثیت سے یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی، اس کی بقا کی بلکہ بات نہیں ہر ہو رہی۔ بندہ جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ حمایت میں بات کرتے ہیں، تائید میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جی مجھے کہیں سے کوئی فائدہ پہنچا ہے، یا مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے یا پہنچ سکتا ہے۔ جو یہ ہے کہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، ہاں، یہ جنگ ہے نا۔ یا میرے مخالف کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اسی طرح پھر جس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو چونکہ اس لیے پھر ایسا ظفر اقبال بلوچ کو نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کو ہونا چاہیے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ظفر اقبال بلوچ صاحب چلے گئے تو اب جو موجودہ انتظامیہ ہے، پرو وائس چانسلر صاحب ہیں، یقینی طور پر دونوں کے مابین جو ہے وہ ایک دوسرے کا بالکل احترام کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ احترام سے پیش آتے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان اختلاف رائے ہے اور آپس میں جو ہے وہ ناراض ہیں یا آپس میں ان کی نہیں بنتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، ان سے اختیارات لے لیے گئے ہیں، تو جن کے پاس اختیارات آ گئے ہیں تو اس پہ اب بہت سارے لوگ خوش ہیں، بہت سارے ناراض ہیں کہ وہ چلے کیوں گئے اور یہ آ کیوں گئے، تو اسی چیز پہ نا۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ جو ظفر اقبال صاحب سے ناراض تھے وہ اس لیے خوش ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ چلے گئے، انہیں ہم نے نقصان دیا، لیکن سلیکشن بورڈ کے جو تحفظات، اتنی باتیں ہو رہی ہیں اور اتنا کچھ سامنے آ رہا ہے، تو اب کوئی مینا خان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے اپنی اہم پالیسی بیان میں سلیکشن بورڈ کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی، ہمارے تحفظات کی تو بات ہی نہیں کی، ہمارے اعتراضات سوالات کی بات نہیں کی۔ پھر اس کے ساتھ ہی جعلی ڈگری کیس کا تو اس لیے بھی وہ لوگ اس کو نہیں اٹھا رہے کہ انہوں سلیکشن بورڈ میں اپنے نقصان کی یا اپنے مفادات پورے نہ ہونے کی تو فکر ہے، لیکن ان کو وہ اجتماعی مسائل کی، اجتماعی مفادات کی بحیثیت ادارہ، بحیثیت مادر علمی جو ہے یونیورسٹی کی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح سرٹیفکیٹس کی بات آ رہی ہے تو وہ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ جو ہے یہ ایفیلیٹڈ اداروں کا، یہ پرانے انتظامیہ۔ ہاں ٹھیک، تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس میں جن کے نام آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بالکل کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی ایک ڈگری بھی فیک نہیں ہے، کوئی ایک ڈگری بھی جعلی نہیں ہے۔ تو اب یہ تو انکوائری ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ظفر اقبال صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ تاکہ وہ انکوائری پہ جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کے مخالفین کو بٹھا کر آپ یہ امید توقع رکھیں کہ وہ اس کے ساتھ انصاف کریں گے، وہ بھی انصاف کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ہمیں انصاف کی بات نہیں ہو رہی، اجتماعیت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک اپنے اپنے ذاتی مفادات کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے اس طرف توجہ ہی نہیں جا رہی کہ جعلی سرٹیفکیٹس کا بھی ایشو جو ہے بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ جو سلیکشن بورڈ کے جو تحفظات ہیں یہ بھی اجتماعی جو ایک مسئلہ ہے وہ ہے، ہر ایک اپنی اپنی ذات کی بات، اپنے مفاد۔ اچھا، تو رابع صاحب ہم ایک بات دیکھتے آئے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں، بلکہ کرتے بھی آئے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر اقبال کے متعلق ایک رائے یہ تھی کہ وہ ایک ایماندار آفیسر تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یونیورسٹی کو چلایا، اور اس حوالے سے بہت سارے شواہد بھی ہیں، اور یونیورسٹی کو انہوں نے اپنے پیروں پہ کھڑا بھی کیا، مالی طور پر مستحکم کیا۔ تو یہ سلیکشن بورڈ کے بہت سارے جو ایسے اقدامات ہوئے ان سے آپ بھی باخبر ہیں، ہم بھی باخبر ہیں، جن پہ سوالات اٹھنے چاہیے، جن پہ سوالات اٹھ بھی رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ان پہ کوئی سیاسی پریشر ہوگا یا کوئی اور محرکات ہو شاید سکتے وہ ہیں؟ اس لیے کہ فی الحال جو ہے وہ جبری رخصت پہ چلے گئے ہیں، اور پھر کورٹ سے انہیں رجوع کر لیا ہے، اور کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ سلیکشن بورڈ تو وہ کر کے گئے تھے، سلیکشن بورڈ تو کر کے گئے ہیں بالکل۔ تو اگر کوئی کہیں پر کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، تو ان کو اعتراف کر لینا چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو ان کو واضح کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں تحفظات آ رہے ہیں، جہاں جہاں اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے جوابات ان کو دے کر مطمئن کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ یا پھر ایسا ہے کہ وہ جو رپورٹ ہے کسی نہ کسی طریقے سے، جس طرح مطالعہ بھی آ رہا ہے، تو اگر اس میں سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کو پبلش کرنا چاہیے، پبلش کر دے جانا، عام منظر عام پہ لے آنا چاہیے، تاکہ ان کا جو ایک کردار کشی کا سلسلہ ہے وہ بھی رک جائے، اور جو تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں لوگوں کے، وہ بھی مطمئن ہو جائیں۔ اچھا، کچھ بلکہ آپ تو مجھے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی اولاد، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر ظفر تھے وہ خود بہادر شاہ ظفر تھے۔ یہ بہت بڑا ایک الزام ہے ان کے اوپر کہ وہ فائلیں چیک نہیں کرتے تھے۔ وہ جو ان کے جو قائم مقام رجسٹرار تھے
اس کے حوالے سے ظاہر شاہ کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں پورے سینیریو میں جو ظاہر شاہ جو تھے وہ وی سی کی حیثیت سے سارا کام کرتے رہے، نظم و نسق ان کے پاس تھے، اختیارات ان کے پاس سارے مطلب ہے اس میں نام آ رہا ہے کہ ظاہر شاہ جو تھے سب پہ قابو تھے اور سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، اور جو کاندھے استعمال ہوئے ہیں وہ ظفر اقبال بلوچ صاحب کے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس پہ چپ سادھ لی ہے، خاموشی سادھ لی ہے. تو یہ یہاں جو ہے نا تھوڑا سا مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ وی سی صاحب جو ہیں وہ بے اختیار تھے اور وہ خود کچھ نہیں کر رہے تھے، سارا کچھ ظاہر شاہ نے کیا ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا بگاڑ جو ہے ظاہر شاہ نے بالکل یہی بات، اور ان کو یہ جو ظفر کی نیکنیت پہ ان کو بھی شک نہیں ہے. سلیکشن بورڈ میں جو بہت سارے لوگوں کو نوازا گیا ہے کہ وہ سارا نام جو ہے وہ ظاہر شاہ کا آ رہا ہے کہ فلاں کو نوازنا، فلاں کو نوازنا، فلاں کو نوازنا، فلاں کو بھرتی کرنا، خود کو بھی نوازنا. ہاں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ چند لمحے کے لیے خود قائم مقام رجسٹرار کے ہوتے ہوئے تو میرا خیال ہے کوئی سلیکشن بورڈ ہو ہی نہیں سکتا. کہتے کچھ لمحوں کے لیے وہ سیٹ سے ہٹے، پھر دوسرے بندے کو بٹھایا گیا، پھر ان کے آرڈر ہوئے، پھر وہ اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. تو میرا خیال ہے ہمیں ڈاکٹر ظفر جیسے ایک اچھے افیسر سے اور ایک اچھے منتظم سے یہ توقع نہیں تھی. بہرحال عدالت میں ان کا کیس زیر سماعت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب عدالت کی پیشی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی. بالکل وہ بھی وہ آج اسٹرائک تھی تو اس لیے وہ پیشی نہیں ہو سکی ہے، تو آئندہ پیشی دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے. امید تو یہ ہے کہ جلدی ہوگی اور سماعت کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ آ جائے گا، اور جو ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے وہ بھی کمشنر ڈیر اسماعیل خان کی اس کے مدرجات بھی سامنے آ جائیں، وہ بھی 2 ماہ کے لیے ہے، تو وہ بھی وہ فارمیلٹی ہے، وہ ایشوز میرا خیال ہے نہیں جس پہ وہ انکوائری. اصل بات تو یہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے. اب ہم نہ تو ظفر اقبال بلوچ صاحب کی فیور میں ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ ان لوگوں سے ہمارا اختلاف ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ظفر اقبال بلوچ صاحب تو قابل احتساب ہیں، ان کا تو احتساب ہونا چاہیے، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. یعنی جس نے 1 سال گزارا ہے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. جنہوں نے سال ہر سال یونیورسٹی کو چلایا ہے ان کے احتساب کی بات نہیں ہو رہی. چلایا نہیں ہے، بربادی کی تاریخ رقم کیا، یہ اصل بات یہ بولے. تو اب آپ اگر واقعی منصف ہیں تو سب کے احتساب کی بات کریں نا، کسی ایک شخص کے احتساب کی بات آپ نہ کریں. اور اس میں پھر وہ جھلک وہی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی رنجش ہے، آپ کے ساتھ ذاتیات ہے، آپ ذاتی طور پر کسی معاملے پہ اگر خفا ہیں یا مفاد نہیں مل رہا یا مفاد نہیں دیا گیا، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ اگر بات کریں اجتماعی، اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ظفر اقبال بلوچ صاحب کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے، خدا کرے اس کا نتیجہ بھی ثمرات بھی سامنے آنے چاہیے، اور وہ یونیورسٹی کے حق میں ہونے چاہیے، ادارے کے حق میں ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اور اگر کسی اور نے کچھ خراب کیا ہے، تباہی بربادی کی ہے، تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کا تو احتساب کریں باقی کوئی بات جائیں بھاڑ میں. تو بالکل ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ یونیورسٹی کے مفاد کی بات کرنی چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے جس سے گورنمنٹ یونیورسٹی کو فائدہ ہو. نہ تو ہم کسی کے مخالف ہیں، نہ ہی ہم کسی کے حمایت یافتہ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہے. یونیورسٹی کے اندر جو بھی غلط کام ہوئے ہیں، چاہے 1 سالہ دور میں ظفر اقبال نے کیے ہیں یا پچھلے کئی سالوں سے مسلسل ہوتے رہے ہیں، ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے. اچھا، ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا. یہ جو بات آ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی اپنوں کو نوازنا نا، مطلب ہے اگر کسی کا بیٹا قابل ہے، اہل ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا بیٹا وہاں. نہیں یہ ترابی صاحب یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ الگ پروگرام کریں گے. کوئی اہل نہیں ہوتا، اقربا پروری میں کوئی اہلیت نہیں نظر رکھی جاتی، اپنے لخت جگر کو دیکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.